سب سے پہلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کوئی بھی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے ایک مرکز ہے، یعنی دل ہے۔ وہ دل قرآن کا جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اب مرکز انسان کا جو ہے وہ دل ہے۔ دل دھڑکنا جب بند ہوگا تو انسان کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اعضاء انسان کے جتنے بھی مکمل ہوں، جتنے بھی تندرست ہوں، لیکن جب دل حرکت کرنی بند کر دے گا انسان ختم، کسی کام کا نہیں۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا؟ یہ ہو بہو اسی طرح ہے جیسے سورہ فاتحہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں ایک ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی اصل، قرآن کی ماں۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان ساری کی ساری تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ اسی طرح سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا۔ وجہ کیا ہے کہ سورہ یاسین کے اندر وہ مضامین ہیں جو جڑیں ہیں۔ پہلا مضمون وحدانیت، یعنی اللہ کو ایک مانو۔ سورہ یاسین کے اندر کتنے دلائل اس چیز کے اوپر دیے گئے کہ دیکھو تمہارا اللہ کون ہے جو سب سٹینیوں سے تمہارے لیے آگ جلاتا ہے۔ اللہ تمہارا کون ہے کہ جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، کئی قسم کے آپ کو سورج، چاند، ان ساری چیزوں کی دلیلیں آپ کو دی ایک بات سمجھانے کے لیے کہ تمہارا اللہ ایک ہے۔ وحدانیت کا مضمون لایا۔ پھر وحدانیت کے مضمون کے بعد رسالت کا مضمون ہے، اور قیامت کے مضمون کو کتنے بہترین انداز سے آپ کو سورہ یاسین نے سمجھایا۔ تو یہ قلب القرآن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی مرکز ہے، یہ جڑ ہے۔ اب دوسری، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یاسین پڑھی، من قرأ سورۃ یاسین، سورۃ یاسین، جس نے سورہ یاسین پڑھی، کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات۔ جس نے سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ لیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، 10 مرتبہ مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کے لیے لکھ دے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی قرآن نہ اٹھائیں، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں آپ کہیں جی 10 قرآنوں کا ثواب ہے، نہ، یہ نہیں۔ جس طرح ہو بہو مثال اس کی یہی سمجھیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے کہ نہیں، لیکن ایک شخص کے اوپر حج فرض ہے، وہ فرض حج نہیں کرتا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے۔ اب عقل مند انسان کا دل کیا کہتا ہے کہ اس سے حج ساقط ہو جائے گا؟ کوئی صورت نہیں، وہ ثواب ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن فرض جو حج ہے وہ کرنا ہے۔ قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو سورہ یاسین کو پڑھے گا تو اللہ دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا 10 اللہ دے گا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تیسری روایت ہے، فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ۔ جو کوئی عشاء کے بعد یعنی رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، غفر لہ، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، یعنی اللہ اسے بخش کر نیند میں بھیجتا ہے، یعنی سارے گناہ، مر گیا تو مغفور ہے، یعنی بخشا ہوا ہے، گناہ اس کا کوئی نہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے سونے کی ایک یہ فضیلت بھی آئی ہے۔ تیسری روایت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوها علی موتاکم، سورہ یاسین کو پڑھو اپنے مردوں کے اوپر۔
یعنی جب مردہ ہے یعنی مر رہا ہے، حالت نزع اس کے اوپر طاری ہے، تو کیا کرو؟ سورہ یاسین کی اس کے اوپر تلاوت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، سب سے بہترین وجہ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تمام قسم کے مضامین موجود ہیں، توحید، رسالت، قیامت، ہر چیز موجود ہے۔ اور سب سے بہترین چیز یہ کہ انسان کو اس کی آخرت کی جو منزل ہے اس کی فکر ہوتی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مرنے سے پہلے یہ سارے عقائد اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ عرب لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو کیا ہے سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے ساتھ ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی مردہ یعنی مرتے وقت انسان کی جو حالت نزع ہے، اس وقت سورہ یاسین ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ، آیت پڑھی اس کا ترجمہ، تو مردے کا کیا ہوگا؟ سانس ایک تو جلتی نکل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر عقائد بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کسی کے اوپر حالت نزع آتی ہے، ہمیں اس کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں ایک فکر لائق ہوتی ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ سن رہی ہیں یہ عورتیں، غور سے سنیں، ایک فکر ہمیں لائق ہوتی ہے چیزیں پوری کریں، یعنی اب کرسیاں ہیں، چرپائیاں ہیں، ان چیزوں کو پورا کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اور عورتوں کو ایک خاص فکر لائق ہو جاتی ہے اس وقت کہ گھر کی صفائی ہو جائے۔ اچھا، گھر کی صفائی بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتی کہ اللہ خوش ہوگا، بلکہ کیا رضا ہوتی ہے؟ لوگ خوش ہوں گے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ذرا سی گندگی ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں کا گھر گندا تھا، بدبو آ رہی تھی، فلاں چیز ادھر پڑی تھی، فلاں چیز ادھر پڑی تھی، اس فکر کے اندر لگ جاتی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جتنی بھی صفائیاں کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، لوگوں کا منہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ اتنا تکلف کر کے اپنے اوپر ایک اور موت سوار کرتے ہیں کہ لوگوں کا کھانا پورا ہو، لیکن آپ جب کھانا میت والے گھر سے دیتے ہیں لوگوں کو، تو کھانا کھانے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں چیز کم تھی، فلاں چیز کم تھی۔ آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ کم از کم جس کو آپ اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، جو میت آپ کے گھر ہو رہی ہے، اسے تو کیا کریں؟ اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ تو اچھے طریقے سے رخصت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اسے کلمے کی تلقین کریں، یعنی یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ۔ اگر آپ اسے کہیں گے کلمہ پڑھ، اس نے انکار کر دیا تو کفر میں چلا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہلکی سی دھیمی سی آواز، اتنی آواز کہ اس کے کانوں تک پہنچے، خود کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ شہادت پڑھیں یا کلمہ طیبہ پڑھیں، کوئی بھی کلمہ اس کے سامنے پڑھ لیں۔ کلمہ پڑھیں گے، آپ کو پڑھتا ہوا دیکھے گا، وہ بھی زبان ہلائے گا، کلمہ پڑھ لے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، آدھی ہوتی ہے، پونی ہوتی ہے، جتنی بھی ہوتی ہے، اس کی روح نکل جائے گی، تو کیا ہوگا؟ اچھی طریقے سے وہ رخصت ہو جائے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں محمد اس بات کو چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے دل کے اندر، میرے امتیوں میں سے ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ سورہ یاسین ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی کیا ہے؟ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، قرآن کا دل ہے، آپ کے دل کے اندر ہوگا، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اور پیغمبر علیہ السلام کی خواہش بھی کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ کوئی مشکل نہیں، ایک آیت، آدھی آیت اگر روز آپ یاد کریں تو مہینے سے پہلے آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، اور اس کی ایک عادت بنا لیں۔ صبح نماز کے بعد تو معمول کے ساتھ اسے پڑھیں، لیکن دن کے اندر بھی اگر کوئی وقت آپ کو ملتا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی دن کے پہلے حصے کے اندر اس سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو دن کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ اس کی پوری کر دے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ کوئی عام معمولی لوگوں کی باتیں میں آپ کو نہیں بتا رہا، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلے حصے میں پڑھو، دن کے جتنے کام بھی ہیں اللہ انہیں آسان کر دے گا۔
سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹکرے مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح کے پہلے حصے کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ کاموں کو آسان کر دے گا۔ اب ایک اور چیز جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ سورہ یاسین ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اسے اپنی ضرورتوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ جیسے سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ یاسین ہو گئی، اس کے لیے علامہ اقبال نے ایک خوب بات کہی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ صرف اور صرف تیرا تعلق اس قرآن کے ساتھ اتنا ہے کہ تو اس کی آیتوں کو پڑھتا ہے اپنے مردوں کے اوپر کہ جلدی جلدی اس کی سانسیں نکل جائیں۔ تیرا قرآن کے ساتھ تعلق اتنا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق یہ والا نہ ہونا کہ اپنی ضرورت کے لیے قرآن کو پڑھیں، نہ، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تب یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر وظائف کے اوپر جو ہماری عورتوں کا یقین ہے نا، اتنا اگر یقین قرآن کے اوپر آ کر بن جائے تو بات ہی کوئی نہیں رہتی۔ یہ عورتیں وظائف پڑھتی ہیں اور بہت شوق کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ عقیدہ بنا کر یہ وظائف پڑھتی ہیں۔ حالانکہ یہ جو وظائف کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ہمارے جیسے انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ کسی نبی کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں۔ وظائف کی یہ کس کی ہیں؟ عام انسانوں کی ہیں۔ ان کے اوپر ان کا اتنا زیادہ عقیدہ بنا ہوا ہوتا ہے، یقین بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کو کرتی ہیں، اور جب یہ کرتی ہیں تو اللہ کا کرنا ان کا کام بھی ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے اس کا۔ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی ہے، اب وہ کام کریں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ اب ہونا نہ ہونا، ایک کام کا ہونا نہ ہونا، یہ کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا سورہ اعراف کے اندر کہ بت پرست جو لوگ ہیں ان کا کام بتوں سے ہوتا ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ان کا یقین کس سے بنا ہوا ہے؟ بتوں سے بنا ہوا ہے۔ وہ اتنے یقین کے ساتھ ہندو لوگ بتوں کے سامنے جاتے ہیں، اتنے یقین سے ان بتوں سے مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں دے دیتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، پتھر سے اگر یقین بنائیں گے، نہ پتھر سے عقیدہ بنائیں گے، دے گا اللہ، لیکن اس پتھر کو سامنے رکھ کر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی عمل کریں، قرآن و حدیث سے اسے دیکھیں۔ اب عورتوں کے اندر مشہور ہے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، کام ہو جائے گا۔ یہ کسی حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر یہ عدد موجود نہیں ہے۔ یہ 41 مرتبہ کا جو عدد ہے یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ پڑھیں، مجربات ہیں، ٹھیک ہے کریں، لیکن ایسا عقیدہ نہ بنائیں جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ اب لوگوں کے اوپر جادو ہوتا ہے نا، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ لوگوں کے اوپر جادو ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، ہر قسم کا ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، کس وجہ سے کہ یہ جادو ختم ہو۔ لیکن معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کو ختم کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا۔ اس کی طرف کسی کا کوئی ذہن ہی نہیں جاتا، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی نے یقین بنایا ہوا ہے۔ آج جیسا آپ نے یقین ان بابوں کے اوپر، ان عاملوں کے اوپر، اور ان وظائف کے اوپر بنایا ہے، یہ یقین اگر آپ قرآن کے اوپر بنائیں، خدا کی قسم آپ کا کام حل ہو جائے، لیکن نہیں بناتے۔ جادو کے ختم کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 2 صورتیں دی ہیں، معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے اوپر جادو ہوا، اور اللہ نے یہ 2 صورتیں پیغمبر علیہ السلام کو دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی، جادو ختم ہو گیا۔ عقیدہ تھا نا، یقین تھا، ختم ہوا۔ ہمارے سے ختم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین کس کے اوپر لگا ہوا ہے؟ ان وظائف کے اوپر اور بابوں کے اوپر۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آئیں قرآن اور حدیث کی طرف۔ اور یقین جو ان لوگوں کے اوپر آپ کا بنا ہوا ہے، یہ یقین جب قرآن اور حدیث کے اوپر بنے گا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ سورہ یاسین کو پڑھیں گے، آپ کے ساری جو حاجتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.